دیکھے تو اللہ دونوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جب وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ مگر افسوس، آج کی بہت ساری عورتیں، آپ میں سے کافی ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو اس محبت کی قدر نہیں کرتی۔ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو معمولی سمجھتی ہیں، ان کے سامنے تیز زبان چلاتی ہیں، زبان درازی، نافرمانی اور بے صبری سے اپنے ہی گھر کو جہنم بنا لیتی ہیں۔ اسی طرح کچھ مرد بھی اپنی بیویوں کو حقیر جانتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے اور محبت کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ آج کی عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ محبت، صبر اور عزت کے ساتھ رہے تو یہ نہ صرف اس کی اپنی دنیا کو خوبصورت بنا سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے درجات بلند کر سکتا ہے۔ مگر جو عورت اپنے گھر میں فساد ڈالتی ہے، جھگڑے ڈالتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کے حکم عدولی کرتی ہے، شوہر کے احکامات نہیں مانتی اور رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھتی، وہ در حقیقت اپنی خوشیوں کو خود تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ایک باغبان اگر روزانہ پودوں کو پانی دے، ان کی حفاظت کرے تو باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، مگر جو باغبان پودوں کو نظر انداز کر دے، اس پر پانی نہ ڈالے، وقت پر اس کی حفاظت نہ کرے، ان کی جڑوں کو نقصان پہنچائے تو پھر وہ باغ ایک دن سوکھ کر برباد ہو جاتا ہے۔ یہی حال میاں بیوی کے رشتے کا بھی ہے۔ اگر عزت، محبت اور صبر کے پانی سے اسے سینچا جائے تو یہ ہمیشہ مہکتا اور خوشحال رہتا ہے، مگر اگر اس میں تلخی، نافرمانی اور بے قدری شامل ہو جائے تو وہی رشتہ کانٹوں کا جنگل بن جاتا ہے، جہاں نہ سکون رہتا ہے اور نہ ہی خوشبو۔ یہاں پر میں میاں بیوی کے حقوق کی بات کروں گی، وہ حقوق جو ہر کسی کی نظروں سے چھپا کر دیے جاتے ہیں، وہ مزہ جو ایک بند کمرے میں پروان چڑھتا ہے، جہاں ایک بیوی اپنے شوہر کو سکون دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، لطف دیتی ہے، اسے سکون دیتی ہے، وہ لمحے جنہیں حاصل کرنے کے بعد شوہر کسی بھی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بیوی کو شوہر کے لیے ایک ایسی راحت بنایا ہے جو اس کے دل اور جسم کو سکون فراہم کرتی ہے، مگر افسوس آج کی کچھ عورتیں اس مقدس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی۔ وہ اس سکون، اس محبت اور اس عزت کو حقیر جانتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ شاید باہر کی دنیا میں انہیں زیادہ خوشیاں ملیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے پاس جاتی ہے، اپنی خواہشات ان کے ساتھ پوری کرتی ہے، وہ نہ صرف اپنے شوہر کی عزت کو روندتی ہے بلکہ اپنے رب کے غضب کو بھی دعوت دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ حسن، یہ جوانی، یہ شہرت سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، خود کو پردے میں محفوظ کر کے رکھتی ہے، اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ مانتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار رکھتا ہے جن کا تصور بھی کرنا ممکن نہیں۔ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جاتی ہے، وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی خرید لیتی ہے، کیونکہ جو عورت بے حیائی کی راہ میں جاتی ہے، بے حیائی کی راہ وہی اختیار کرتی ہے جو اپنی عزت اور شرافت کو بیچ ڈالتی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتی ہے، اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے، اور ایسی عورت کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ آج کی دنیا میں کتنی ہی عورتیں
اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنے ہی گھر کو جہنم بنا لیتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ شاید ایک مرد ان کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو عورت صبر اور شکر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نبھاتی ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران عورت کی وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جن کو بوسہ دینا مرد کے لیے حرام ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا کوئی اور بھی ہو۔ پہلی جگہ وہ ہے جہاں سے ناپاکی خارج ہوتی ہے، یعنی عورت کا اگلا مقام، جسے شریعت میں صرف ہم بستری کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، مگر بوسہ دینا سخت منع ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جسم کی غلاظت خارج ہوتی ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہاں موجود بیکٹیریا اور وائرس کئی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، جن میں پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جلدی بیماریاں اور دیگر سنگین طبی مسائل شامل ہیں۔ یہاں پر مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی نوجوان نسل شریعت کی حدود کو توڑنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ وہ چیزیں جو اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں، انہیں محبت اور قربت کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ازدواجی تعلقات میں ایسی حرکات کی جا رہی ہیں جنہیں اللہ اور اس کے